حافظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے۔ ہمارے لیے بہت ہی اہم اور کلیدی خطاب ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے درمیان امارت شریعہ حیدرآباد کے رکن اور اس کے ٹرسٹی اور اسی طرح آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے رکن اساسی، مجمع الفقہ الاسلامی مکۃ المکرمہ کے معزز رکن، الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین قطر کے معزز رکن، رابطہ علماء اہل سنت والجماعت بحرین کے معزز رکن، مجلس علمی دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن کے رکن، مجلس منتظمہ جامعہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے رکن شورا، مجلس مشاورت دارالعلوم وقف دیوبند کے معزز رکن، دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد کے سابق شیخ الحدیث، محکمہ امارت شریعہ امارت ملت اسلامیہ حیدرآباد کے قاضی شریعت، مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا کے رکن عاملہ، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری، مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کے جنرل سیکریٹری، آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ و آندھرا کے صدر، جامعہ عائشہ نسوان حیدرآباد کے صدر، شریعہ بورڈ ممبئی کے صدر، اسلامک فائنانس بنگلور کے صدر عالی قدر، دارالعلوم سبیل الفلاح دربھنگا کے بانی و ناظم، جامعۃ صالحات جالنے بہار کے بانی و ناظم، مدرسہ عربیہ انوار العلوم ورنگل کے سرپرست، قرآن و حدیث فقہ و فتاوی تفسیر و حدیث علم کلام و سیرت پاک سوانح و سفرنامہ تقابل ادیان تاریخ اسلام فکری و اصلاحی تحقیقی و تذکیری موضوعات پر عربی اردو اور انگریزی کتابوں کے مصنف مترجم محدث مفسر مدبر محقق مفکر حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد منیر احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ سے راہ طریقت کے چاروں سلسلے چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور قادریہ میں ان چاروں بزرگوں کے خلیفہ اور مجاز بیعت، ہم سب کے محبوب اور مقبول مشفق و محسن ہمگیر و باکمال شخصیت حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی عمت فیضہم العالیہ جو ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں، ہم حضرت والا سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ سرمایہ خطابت و صحبان باوقار، سرمایہ خطابت و صحبان باوقار، تحریر کے دھنی ہیں بلاغت کے شہسوار، تو سلامت رہے ہزار برس، تو سلامت رہے ہزار برس، ہر برس کے ہو ہزار دن۔ میں حضرت والا سے بسط خلوص و ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر ہمیں مخاطب فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اس جلسے کے داعی محترم جناب عبدالجلیل خان صاحب، اس شہر کے معزز علماء حضرت مولانا ہارون الرشید صاحب، حضرت مولانا فصیح الدین صاحب، حضرت مولانا محمد ایوب صاحب،
ہمارے دوست حضرت مولانا عبدالستار صاحب، اس شہر کی معزز شخصیتیں، بالخصوص محترم جناب ڈاکٹر انیس صاحب، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات نے جس محبت کے ساتھ اپنے خیال کے مطابق میری تہنیت فرمائی ہے، میرے لیے شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ میں اس کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ محبت ہمیں توانائی عطا کرے گی، قوت عطا کرے گی، اس سے ہمارے حوصلے بڑھیں گے، اور جو ذمہ داریاں آپ حضرات نے مجھ سے متعلق کی ہیں، ہم ان کو زیادہ بہتر طور پر انجام دینے کی کوشش کر سکیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تو اس میں کامیابی بھی ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ حضرت مولانا فصیح الدین صاحب نے کہا، اس شہر سے مجھے بڑا انس ہے، میرے لیے یہ بڑا اہم شہر ہے۔ میں 1978 میں حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر حیدرآباد میں آیا، اور دارالعلوم حیدرآباد میں مولانا نے شفقت فرمائی، مجھے بحیثیت مدرس بلایا، لیکن اس وقت یہ مدرسے بہت ابتدائی حالت میں تھے، اس لیے وہاں طبیعت نہیں لگی، تو مولانا کی اجازت سے میں اگلے سال 1979 میں یا 1980 میں دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد میں آ گیا۔ وہاں شہر کے ایک طالب علم جو آج ایک جانے پہچانے عالم بھی ہیں اور سیاسی قائد بھی ہیں، مولانا محمد یوسف زاہد مظاہری سلمہ بھی پڑھتے تھے، اور ایک شاگرد کو اپنے استاد سے جو محبت ہو جاتی تھی تو بڑی محبت بیچارے مجھ سے کرتے تھے۔ جب شب معراج کا موقع آیا یا شب برات کا موقع آیا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ ہمارے شہر ورنگل چلیں اور وہاں آپ کا بیان رکھیں گے۔ یہی مدراسی مسجد میں انہوں نے پروگرام رکھوایا۔ جب میں آیا تو اس وقت بہت پتلا دبلا تھا، رنگ تو اس وقت بھی سانولا تھا اور اب بھی سانولا ہے، اور میں کپڑے بھی بہت سادہ پہنا کرتا تھا، صرف ایک کرتے پائجامے ٹوپی میں میں یہاں آ گیا۔ تو جو بھی یہاں کے معززین دیکھتے تھے کہ وہ حیرت کرتے تھے کہ اچھا یہ یہاں خطاب کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جب وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ اچھا یہی صاحب آئے ہیں، تو مجھے شرمندگی بھی ہوتی تھی۔ بہرحال ہم نے دعا کی، جو کچھ سمجھ میں آیا میں نے بیان کیا۔ تو بیان کے بعد اس وقت جو بزرگ حضرات تھے یہاں، انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، بہت تحسین کی، تو میرا وہ غم دور ہو گیا۔ تو یہ پہلا سفر تھا جو حیدرآباد سے ہم نے تلنگانہ کے کسی شہر میں کیا تھا، اور اس زمانے میں یہاں ماشاءاللہ بڑے اصحاب ذوق لوگ تھے۔ مجھے یاد آتا ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب تھے، جناب عبدالرحیم اصغر صاحب مرحوم تھے، اور ہمارے بہت ہی مشفق جناب احمد حسین صاحب ریٹائرڈ سب جج صاحب تھے، اور علماء میں حضرت مولانا فصیح الدین صاحب، حضرت مولانا ہارون صاحب، حضرت مولانا عبدالستار صاحب، یہ جو ہمارے عزیز حضرات ہیں، مولانا عتیق صاحب، مولانا ایوب صاحب، یہ تو اس وقت طالب علمی کے شاید ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے،
تو ایک بڑی اچھی فضا تھی شہر میں یہ تأثر لے کر گیا کہ یہ شہر علم کا، فکر کا اور تہذیب کا شہر ہے، اور بار بار یہاں آمد بھی ہوتی تھی۔ تو میرے لیے یہاں آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اب جب سے میں کورونا کے پیریڈ میں بیمار ہوا اور مجھے انفیکشن بہت زیادہ ہو گیا تھا، میں دبئی میں جب ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج کیا تو کہا جتنا انفیکشن آپ کو تھا اتنے انفیکشن کے ساتھ کوئی پیشنٹ یہاں سے واپس نہیں جا سکا۔ تو وہ کیرالہ کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دواؤں سے نہیں، آپ دعاؤں سے آپ نے صحت پائی۔ یقیناً اس میں ہمارے ورنگل کے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں کی دعائیں بھی شامل نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے مجھے ابھی ہمارے دوست حضرت مولانا عبدالستار صاحب نے بہت اصرار کے ساتھ کہا کہ یہاں آؤ، اور پھر جناب عبدالجلیل صاحب جو المعہد العالی الاسلامی کے ٹرسٹی بھی ہیں اور بہت مخلص دوست ہیں ہمارے، ان کی بھی خواہش ہوئی اور میں خود چاہتا تھا کہ آپ حضرات سے نیاز حاصل کروں، اس لیے میں یہاں حاضر ہو گیا۔ میں جو پہلے تھا وہی اب بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بورڈ کا صدر مجھے بنا دیا گیا تو اب میرے اندر بہت آواز ہو رہی ہے ادھر، تو اب میرے اندر کوئی سرخاب کا پر لگ گیا ہو، بلکہ جو پہلے تھا وہ اب بھی ہوں۔ اور جن بزرگوں کا آپ نے نام سنا، بورڈ کے پہلے صدر تھے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہوئے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہوئے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہوئے میرے شیخ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سارے حضرات جو بورڈ کے صدر ہوئے وہ استحقاق کی بنا پر ہوئے، وہ واقعی اس لائق تھے، اور مجھے جو صدر بنایا گیا وہ استحقاق کی بنا پر نہیں، اتفاق کی بنا پر۔ سارے بڑے گزر گئے، اب اتفاق سے میں ایک ایسا شخص تھا جو ان بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھا تھا، تو لوگوں نے سوچا کہ اس کو تمام بزرگوں سے تعلق رہا ہے، چلو اسی کو اس یہ عہدہ حوالے کر دو۔ مجھے کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ میں ان بزرگوں کی صف میں آتا ہوں، میں ان کی خاک پا کے برابر ہوں، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری متعلق ہو گئی ہے۔ آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اس موقع سے 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی۔ آج کل ہندوستان بھر میں جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے، مسلمانوں میں ایک طرح کی مایوسی اور یہ احساس کہ گویا ہم ایک شکست خوردہ قوم ہے، ہاری ہوئی قوم ہے، ہم کیسے اس ملک میں رہیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، یہ خوف اور یہ احساس امت میں پنپ رہا ہے۔ اور دوسری بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم کو اپنے رنگ میں رنگ لیں اور ہم کو اپنے وجود میں جذب کر لیں۔ بدقسمتی سے ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس طوفان کے مقابلے ہمیں جتنا ثابت قدم ہونا چاہیے، جتنا باشعور ہونا چاہیے، اس میں ہمارے ہاں کمی ہے۔ تو اسی لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد خطاب فرمایا ہے مسلمانوں سے، مشرکین سے نہیں، کافروں سے نہیں، مدینہ میں یہودی تھے، یہودیوں سے بھی نہیں،
جزیرۃ العرب میں عیسائی بھی پائے جاتے تھے، عیسائیوں سے بھی نہیں، مسلمانوں سے خطاب کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ہم تم کو ضرور ہی آزمائیں گے۔ پوری تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تمہارے لیے پھولوں کی سیج بچھے گی، تمہارے لیے لوگ ہار پہنا کر تمہارا استقبال کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو ضرور ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ بشیء من الخوف، ایک تو تمہارے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا، گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، یہ بھی تمہارے اندر پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں کب ہم پر حملہ ہو جائے، کب ہمارے گھر کو بلڈوز کر دیا جائے، کب ہمارے اسکول اور مدرسے پر بلڈوزر چل جائے، یہ خوف بھی تم کو ہوگا۔ والجوع، بھوک سے بھی آزمائیں گے، معاشی نقصان سے بھی آزمائیں گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے اوپر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں، جاب کے دروازے بند کر دیے جائیں، کسی جگہ اگر تمہارے لیے ملازمتوں میں ریزرویشن ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے، پرائیویٹ کمپنیوں سے بھی کہا جائے کہ تم مسلمانوں کو اپنے ہاں جاب مت دو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال کی کمی سے بھی آزمائیں گے، کسب معاش کے وسائل تمہارے محدود کر دیے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے کاروبار کا، دکان کا، تجارتوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے تاکہ تم معاشی اعتبار سے پست ہوتے جاؤ۔ والانفس، اور جانوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تمہارا بچہ کہیں گیا اور ماں باپ اس امید میں ہے کہ میرا بچہ آئے گا، اور شام میں خبر ملی کہ اس کی تو موب لنچنگ کر دی گئی، بدماش اور شریر قسم کے لوگوں نے اس کو مار ڈالا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی نقصان ہوگا، فسادات ہوں گے، جان کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہوگا۔ ان تمام آزمائشوں سے تم کو آزمایا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان تمام آزمائشوں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو اس امت کے سب سے بہتر لوگ تھے، ان سب کو اس آزمائش سے گزارا گیا۔ آپ سوچئے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوف نہیں تھا؟ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے گلے میں پھانسی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے باہر ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا نماز پڑھنے کے لیے، تو مکے کے ایک مضبوط لیڈر کی پناہ حاصل کرنی پڑی، اور اس کو بھی لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ اس نے اپنی پناہ واپس لے لی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر نماز پڑھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لوگ صفا کی پہاڑی پر، آپ جانتے ہیں دار ارقم میں جا کر صحابہ چھپ کر حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اور مدینے میں بھی یہ خوف رہا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ہم لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب سوتے تھے تو بستر کے اندر تلوار رکھ کر سوتے تھے۔ ہر دن خطرہ رہتا تھا کہ کہیں مکے کے لوگ آ کر حملہ کر دیں، کہیں یہودیوں کا کوئی قبیلہ آ کر حملہ کر دے، کہیں منافقین حملہ کر دے۔ تو جو خوف آج ہے ہمیں، وہ خوف اس زمانے میں بھی تھا۔ اور کیا اس زمانے میں بھوک اور معاشی پستی سے نہیں آزمایا گیا؟
آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا 3-3.5 سال ایسا بائیکاٹ کیا گیا مکے میں کہ ایک دانہ مسلمانوں کی آبادی میں نہیں جا سکتا تھا. بچے بھوک سے چیختے تھے، مشرکین مکہ اس پر تالیاں بجاتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت سی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میرے کھانے کے لیے اتنا کم سامان ہوتا تھا کہ اگر اس کو بغل میں رکھ دیتے تو چھپ جاتا. اور جیسے آج مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی بات کی جا رہی ہے، معاشی بائیکاٹ بھی کیا گیا. سب لوگوں پر پابندی لگائی گئی، کوئی مسلمانوں سے نہ کوئی سامان خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض رشتہ دار اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن رشتہ داری کا بھی ایک خیال ہوتا ہے، وہ کچھ مدد کرنا چاہتے تھے. تو رات کی تاریکی میں اونٹنی پر مال رکھ کر اور خاموشی سے شاب ابی طالب میں ہکا دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کے درمیان پہنچ جائے اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں. اتنا سخت معاشی بائیکاٹ تھا. اور کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی موب لنچنگ نہیں ہوتی تھی؟ علماء یہاں موجود ہیں، آپ پوچھئے کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موب لنچنگ نہیں ہوئی؟ کیا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موب لنچنگ نہیں ہوئی؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موب لنچنگ کے ذریعے شہید کر دیا گیا. اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن کی روشنی میں سڑک پر اس طرح ان کا قتل کیا گیا کہ ان کی دونوں ٹانگیں 2 اونٹنیوں سے باندھ کر 2 مخالف سمتوں میں ہکا دی گئی. مسلمان اف بھی نہیں کر سکے. تو موب لنچنگ بھی کی گئی ان کی. یہ ساری تکلیفیں جو اس وقت ہیں، ان تمام تکلیفوں سے مسلمان اس وقت بھی گزر رہے تھے. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور ہوتی کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی کوئی آزمائش نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے بڑھ کر کون لوگ تھے کہ جن کو اللہ ان آزمائشوں سے محفوظ رکھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اولاد کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، بھوک سے، فاقے سے ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کے باوجود جو لوگ دین پر ثابت قدم رہے ان کو خوشخبری سنا دیجیے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے. لوگ اپنے لیے ہوتے ہیں اور ہم کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا. ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے. اللہ کے راستے میں جو بھی آزمائش آئے، جو بھی تکلیف آئے، ہمیں وہ قبول ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. پھر قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے. آج جیسے تمام مخالف طاقتیں دنیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئی ہیں. ہمارے اس ملک میں دیکھیے باضابطہ جو لوگ ملک کے سمویدھان کے محافظ ہیں اور سیکولرزم کا نام لیتے ہیں، وہ الیکشن میں 80% بمقابلہ 20%، یعنی تمام غیر مسلم ایک طرف اور تمام مسلمان ایک طرف، یہ نعرہ لگاتے ہیں. اور آپ فلسطین کے مسئلے میں دیکھیے پوری دنیا کی یہودی اور نصرانی طاقتیں ایک طرف ہیں. قرآن مجید نے صحابہ کے بارے میں فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم. صحابہ کی شان قرآن نے بتائی. لوگ ان کو کہتے تھے
دیکھو سارے لوگ تمہارے خلاف متحد ہو گئے، اب تمہاری خیر نہیں ہے، فخشوہم، ان سے ڈر کر رہو، سر جھکا دو ان کے سامنے۔ لیکن اہل ایمان کی کیا شان تھی؟ فزادہم اللہ ایمانا، اللہ ان کے ایمان میں اور اضافہ فرما دیتے تھے۔ جتنا ان کو ڈرایا جاتا تھا، جتنا ان کو خوف دلایا جاتا تھا، اتنا ہی ان کا ایمان بڑھتا جاتا تھا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے تو ہمارا اللہ کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، ہمارے لیے سیاسی طاقت کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے پولیس اور فوج کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے لیے ہتھیار کی طاقت کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ہمیں آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ قرآن نے بہت بامعنی لفظ استعمال کیا، بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ کچھ وقت کے لیے ہیں، کچھ لمحات کے لیے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہیں۔ یہ آندھی ہے، آئی ہے اور گزر جائے گی۔ یہ سیلاب کا پانی ہے جس کو ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اس امت کے افراد ہیں جس امت کے رہنما حضرت بلال تھے، جو تپتی ہوئی سڑکوں پر گھسیٹے جاتے تھے اور ان کی زبان سے اللہ احد کا لفظ آتا تھا، توحید کی آواز بلند ہوتی تھی۔ ہم حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے چھوڑے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کو آگ کی اور دھواں کی دھونی دی جاتی تھی چٹائی میں لپیٹ کر، اور وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے تھے۔ ہم ان صحابہ کے وارث ہیں کہ جن کا حال یہ تھا کہ ان کے سامنے ان کے ساتھیوں کو کراہ میں تل دیا گیا، لیکن ان کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آیا۔ روم کے ایک گورنر نے چند صحابہ کو گرفتار کر لیا اور تیل کا بڑا کراہ گرم کیا گیا، ایک کو اس میں ڈال دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ انسان ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ جل کر تل کر ایک چھوٹا سا ان کا جثہ بن گیا، پھر دوسرے کو ڈالا گیا۔ اب جو تیسرے صحابی تھے ان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کمانڈر نے کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے اندر تبدیلی آ رہی ہے، تم نے اپنے ساتھیوں کے حشر سے سبق سیکھا ہے، تم چاہتے ہو کہ تم کو اس سے چھوڑ دیا جائے۔ کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تم اس دین سے باز آ جاؤ، اپنے پیغمبر کو برا بھلا کہو اور تم کو اس تکلیف سے نجات دے دی جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے چہرے کا رنگ اس لیے نہیں بدلا کہ میرے ساتھی تل دیے گئے، میرے چہرے کا رنگ اس لیے بدلا کہ میں نے سوچا کہ اللہ تو نے مجھے ایک ہی زندگی دی ہے، میں ایک ہی بار تیرے راستے میں چلا جاؤں گا۔ میری تو خواہش ہے کہ میں بار بار زندہ کیا جاتا اور اللہ کے دین کے لیے میں بار بار اپنی جان کا، اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کی وراثت عطا فرمائی ہے جنہوں نے اللہ سے تعلق کے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے خطرات کو قبول کیا ہے، اور ان کے ایمان میں کہیں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا، ان کا قدم کہیں ڈگمگایا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھیں۔ آج بھی بیشتر مسلمانوں میں ماشاءاللہ یہ جذبہ موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے آگرہ میں کچھ مزدور قسم کے لوگ، ان کو لوگوں نے پکڑا اور ان سے کہا کہ تم فلاں نعرہ لگاؤ، جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، نہیں تو ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ حالانکہ وہ بیچارے
کوئی بہت عبادت گزار اور مسجد سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ چاہے تو مجھے مار بھی ڈالو، میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے سوا، لا الہ الا اللہ کے سوا میں کوئی اور کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ مسلمانوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہم کو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے، ہم کو اپنی نسلوں کی یہ تربیت دینی چاہیے کہ ہم عام قوموں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے پیدا کیا ہے، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین سے ہم دستکش نہیں ہو سکتے۔ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے 1947 میں آپ ورنگل ہی کا حساب کر لیجئے، کتنی مسجدیں یہاں رہی ہوں گی۔ جب ملک تقسیم ہوئی یا جب یہاں پولیس ایکشن ہوا کتنی مسجدیں تھیں، آج کتنی مسجدیں؟ اس وقت مسلمانوں کے کتنے مدرسے تھے، آج کتنے مدرسے؟ اس وقت مسلمانوں کے کتنے تعلیمی ادارے تھے، آج کتنے تعلیمی ادارے؟ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے مسجدیں بڑھی ہیں، آپ کے مدرسے بڑھے ہیں، آپ کے ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے بڑھے ہیں، ملازمتوں میں اور اعلیٰ تعلیم میں آپ کا پرسنٹیج بڑھا ہے۔ تو اس لیے مصیبتوں سے آدمی کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے، ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے، بلکہ ایک نیا حوصلہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اور زیادہ محنت کر کے اور زیادہ جدوجہد کر کے تعلیم کے میدان میں اور ہر میدان میں ہم آگے بڑھیں گے اور اپنی دینی پہچان کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہیں گے۔ زندہ رہنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، یہ تو کتا اور گھوڑا اور گدھا بھی زندہ رہتا ہے۔ ہم اپنی دینی پہچان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہیں گے۔ کوئی طاقت ہم سے اس پہچان کو نہیں چھین سکتی۔ یہ عزم ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور یہ عزم ہمیں اپنی نسلوں میں منتقل کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ کوئی بھی آدمی مایوسی کی بات کرے، آپ کہیے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ورنگل شہر میں دیکھیے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں آیا تھا تو اس وقت یہی 1-2 مدرسے تھے۔ مدرسہ باب العلوم تھا اور مولانا فصیح الدین صاحب نے نیا مدرسہ قائم کیا تھا۔ لڑکیوں کا تو شاید کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ آج دیکھیے کتنے مدرسے آپ کے شہر میں۔ اسی طرح جدید تعلیمی ادارے، اسلامی اسکول، ان کی تعداد بہت کم تھی، آج ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح آپ تجارت اور بزنس میں دیکھیے، مسلمانوں کا حصہ بہت کم تھا پہلے، آج کے مقابلے میں پہلے، آج ماشاءاللہ اس میں لوگوں کی ہماری نمائندگی بڑھی ہے۔ ہر شعبے، تجارت کے ہر شعبے میں مسلمان بڑھے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نہ مایوسی کی بات کرنی چاہیے نہ مایوس ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ایک وقتی مصیبت اور آزمائش ہے، ہم اس میں اگر استقامت کا ثبوت دیں، ہم اس سے باہر نکلیں گے، عزت کے ساتھ نکلیں گے اور زیادہ بہتر طور پر، زیادہ قوت کے ساتھ ہم اس ملک میں زندگی گزاریں گے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم جن کو ہندو کہتے ہیں، ہندو بھائی، یہ تو اصل میں جو ہندو ہیں وہ تو ہمارے برہمن حضرات ہیں۔ یہ جو شودر ہیں، OBC کے لوگ ہیں، ST وغیرہ کے لوگ ہیں، ان کو تو یہ حضرات ہندو مانتے ہی نہیں۔ ان کو انہوں نے سیاسی مقصد کے تحت مردم شماری میں ہندوؤں کے خانے میں شامل کر لیا ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ ان کا اگر کوئی ملک کا صدر جمہوریہ کیوں نہ ہو، وہ بھی بعض مندروں میں نہیں جا سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے جو ایک صدر جمہوریہ تھے، جو پسماندہ ذات سے تعلق رکھتے تھے، ان کو مندر کے اندر داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ اور جو ہماری موجودہ صدر جمہوریہ ہیں،
وہ بھی جب ایک مندر میں گئی تو ان کو باہر ہی سے پرارتھنا کرنے کو کہا گیا، مندر کی دیوار کے اندر ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کس قدر اونچ نیچ کا تصور ہے۔ یہ جو برہمن ہیں، ان کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ یہ دوسری قوموں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے جین، یہ تو برہمنوں کے خلاف یہ تحریک اٹھی تھی مساوات کے لیے، لیکن آج جین بھی ہندو کہلاتے ہیں۔ یہ بدھسٹ، یہ تو بودھ جی کی تحریک ہی برہمنزم کے خلاف تھی، انسانی مساوات کی دعوت تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کو بھی ہندو کہہ دیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے دستور میں بھی ان کا نام ہندو کے حیثیت سے شامل کر دیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر، جو بہت ہی زیادہ برہمنوں کے اور ذات پات کے مخالف تھے، ہندو مذہب کو برا بھلا کہتے تھے، منو سمرتی کو جلاتے تھے اعلان، آج ان کی بھی ایک مورتی بنا دی گئی، ان کو بھی ہندو قرار دے دیا گیا۔ یہ سکھ مذہب جو گرو گرنتھ صاحب ہے، جو سکھوں کی کتاب ہے، اس میں قرآن مجید کا ذکر بہت عقیدت کے ساتھ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت عقیدت و احترام کے ساتھ ہے، اس میں توحید کی تعلیم ہے، اس میں آخرت کی تعلیم ہے، اس میں نماز کی تاکید آئی ہے، لیکن آج زبردستی سکھوں کو بھی ہندو کہہ دیا گیا، اور ہمارے ملک کے سنویدھان میں بھی ہندوؤں میں سکھوں کو بھی شامل کر دیا گیا۔ تو یہ جس قوم سے ہم لوگوں کا سابقہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، پہلے مخالفت کرتے ہیں، ورنہ بعد میں پھر ان کو اپنے اندر ہی اپنا حصہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کا وجود گم ہو جائے۔ اسی لیے آج تک ان لوگوں نے ہندو کی کوئی تعریف نہیں کی۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، آج تک ہندو قوم کی کوئی تعریف نہیں ہے، نہ ان کے متعین عقائد ہیں، جیسے ہمارے ہاں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، تاکہ جو بھی قوم ہو اس کو اس میں شامل کر لیا جائے۔ آزادی سے پہلے جب آخری مردم شماری ہوئی تو اس میں بہت سے لوگوں نے مذہب کے خانے میں لکھا محمدی ہندو، اور جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے مرارجی دیسائی، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم لوگ یعنی ہندو لوگ، ہم لوگ بہت وسیع القلب لوگ ہیں، مسلمان ہم سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس تو 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، ہم محمد صاحب کو بھی اپنا دیوتا مان لیتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیے۔ یعنی عقیدہ توحید کے مقابلے میں جو دوسری قومیں ہیں ان کو اپنے اندر جذب کر لینا، اپنے آپ میں مرج کر لینا، یہ اس قوم کا مزاج رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں ہمارے اس ملک میں اس کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعہ بھی، قانون کے ذریعہ بھی، اور تعلیم کے ذریعہ بھی۔ ہمارے دستور کے مطابق سرکاری تعلیمی اداروں میں کسی مذہب کی تعلیم نہیں دی جائے گی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں باضابطہ گیتا کو اسکولوں کے نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تلنگانہ میں ابھی یہ پالیسی نافذ نہیں ہوئی ہے، لیکن کئی ریاستوں میں یہ پالیسی نافذ کر دی گئی، گیتا کے مختلف حصے بچوں کو پڑھائے جائیں گے۔ اور جب اس پر اعتراض کیا گیا تو حکومت نے کہا کہ گیتا دھارمک پستک نہیں ہے، یہ نیشنل پستک ہے، یہ یہاں کی قومی کتاب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں تصور دیا جا رہا ہے ہندو دیویوں اور دیوتاؤں کے تقدس کا، بچوں کے ذہن میں پوجا کرائی جا رہی ہے، مختلف
جو ان کے یہاں جو تصور ہے کہ علم کی دیوی فلاں ہیں، رزق کی دیوی فلاں ہیں، باضابطہ ان کے سامنے بچوں سے پرارتھنا کرائی جا رہی ہے. تو ایک تو تعلیم کے ذریعے ان کو اپنے وجود میں جذب کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا چور لٹیرے تھے، وہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کی طرف تم اپنی نسبت کر سکو. تم اصل میں فلاں اور فلاں کی اولاد ہو، جو ہمارے ہندو رام جی کی اولاد ہو، فلاں جی کی اولاد ہو، تاکہ مسلمانوں کی نئی نسل اپنے آپ کو ان کے وجود میں جذب کر لے. اسی طرح ہمارا قانون ہے. اب آپ سوچئے کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ رام مندر کا جس طرح افتتاح کیا گیا اور کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ 15 اگست 1947 کو اس ملک کی زمین آزاد ہوئی اور 22 جنوری 2024 کو اس ملک کی روح آزاد ہوئی. تو جو ایک خالص مذہبی پروگرام تھا اس کو اس ملک کی تاریخ سے جوڑ دیا گیا. تو ہر طرف سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ اکثریتی تہذیب کے ساتھ، اکثریتی تصور کے ساتھ جذب ہو جائے، ان کے ذہن میں اس بات کو بٹھا دیا جائے. یہ بہت نازک وقت ہے میرے بھائیوں. 1947 میں فسادات ہوئے، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، لیکن ان کا دین و ایمان اللہ کا شکر ہے کہ محفوظ رہا. لیکن یہ جو یلغار ہے، تہذیبی یلغار، اور اس بات کی کوشش کہ مسلمان اپنی فکر سے دستبردار ہو جائے اور اکثریت کی فکر کو یہ قبول کر لے، یہ فتنہ اس فتنے سے بڑا ہے. وہاں جان کا سودا ہو رہا تھا اور یہاں ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور بچوں کی تعلیم کی طرف جو ہماری توجہ ہو وہ دو رخ پر ہو، دو پہلوؤں پر ہو. ایک تو ہم اپنے بچوں کو ضرور بنیادی دینی تعلیم دیں، چاہے آپ مدرسوں میں دیں، چاہے آپ مکتب میں دیں، مکاتب میں دیں. کوئی مسلمان لڑکا لڑکی ایسے نہ ہو کہ جو بنیادی بیسک اسلامک ایجوکیشن سے محروم ہو جائیں. یہ بہت ضروری ہے. اب اس وقت صورتحال اتنی خراب ہے. حیدرآباد میں مسلمانوں کا ایک ادارہ ہے، اس کے ذمہ دار نے مجھ سے بتایا کہ ہم لوگوں نے سروے کیا تو جو ڈگری کے طلباء و طالبات تھے، مسلمان طلباء و طالبات مسلم ادارے میں، ان سے جب پوچھا تو ان میں 5% ہی بچوں اور بچیوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے، بقیوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا. اور ایک بہت بڑا ظلم ہم لوگوں نے یہ کیا کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو تو ہم لوگوں نے دینی تعلیم سے بالکل کاٹ دیا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں میں لڑکیوں کے مدرسے قائم ہونے لگے. پہلے لوگ لڑکیوں کے مدرسوں کو بھی برا سمجھتے تھے. جب جامعہ عائشہ نسوان قائم ہوا اور ہم بھی اس میں شریک تھے تو لوگ بہت اعتراض کرتے تھے، دیندار لوگ اعتراض کرتے تھے، یہ کیا بات ہے، لڑکیوں کا مدرسہ، لڑکیوں کا مدرسہ کیسے ہوگا؟ اب ماشاءاللہ لوگ اس کا قائل ہو گئے ہیں، یہ اچھی بات ہے. لیکن ایک طویل دور ایسا گزرا جب ہمارے یہاں لڑکیوں کا اور گھر کی عورتوں کا کام صرف گھر کی صفائی ستھرائی، پکوان کرنا، مردوں کی خدمت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا تھا. ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی گئی. اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جانے کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اب ایک دوسرا فتنہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو عصری تعلیم دلانے کا ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لوگوں کی توجہ ہوئی ہے، لیکن ہمارے اپنے اسکول نہیں ہیں. ہم ایسے اسکولوں میں اپنی بچوں کو داخل کرنے پر مجبور ہیں جس میں کوئی ایجوکیشن ہے، اور جہاں مسلم مینجمنٹ اسکول نہیں ہیں، سرکاری اسکول ہیں،
ظاہر ہے کہ وہاں مختلف مذاہب کے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں. اس کو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ RSS مسلمان لڑکیوں کو اپنے دام میں لانے کا ذریعہ بنا رہی ہے. پہلے صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان بچی خدا نخواستہ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی تو اس لڑکے کا خاندان اس کو قبول نہیں کرتا تھا، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا اس کو. لیکن اب باضابطہ RSS کی طرف سے نوجوانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم مسلمان لڑکیوں کو لاؤ، اتنا وظیفہ دیں گے، اتنا راشن دیں گے، اور ان کے گھر والوں سے اپیل کر رہی ہے کہ جو بچیاں لائیں یہ نوجوان، ان کو احترام دیا جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کو اپنے ایک اچھی بہو اور بیٹی کا درجہ دیا جائے. اس کا جو اثر ہمارے معاشرے پر پڑ رہا ہے وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں. دیندار گھرانے کی لڑکیاں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ماں باپ بہت دیندار ہے، 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، لیکن بچی کا کہیں کسی لڑکے سے رابطہ ہو گیا، اور آج کل موبائل کی وجہ سے یہ رابطہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لڑکی چلی گئی، اب ماں باپ روتے رہ جائیں، سر پیٹتے رہ جائیں. میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک زمانے میں مدرسے قائم کرنے کی تحریک چلاتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ مدرسے قائم ہوئے. انہی مدرسوں کی وجہ سے آج دین محفوظ ہے. آج جو آپ اس شکل میں ہیں وہ ان مدرسوں کی دین ہے. لیکن شاید اس زمانے میں مدرسوں سے بڑھ کر اسلامی اسکولوں کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے. ایسے اسکولز جس میں بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ ان کو جدید تعلیم دی جائے، جس میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے 7th کے بعد کم سے کم الگ الگ کلاس روم ہوں، ان کی تعلیم کا الگ انتظام ہو، جداگانہ تعلیم کا انتظام ہو، وہ محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں. لڑکیوں کا یونیفارم ایسا ہو جو شریعت کے دائرے میں ہو. ایسے اسکولوں کا قائم کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، بانی دیوبند حضرت مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، بانی ندوہ، تو وہ لوگ ضرور یہ تحریک چلاتے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، زیادہ سے زیادہ ایسے اسکول قائم کیجئے جس میں بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم ہو، اور جس میں کم سے کم 7th کے بعد لڑکوں اور لڑکیوں کی جداگانہ کلاسز ہوں. الگ بلڈنگیں ہوں تو بہتر ہے. الگ بلڈنگ نہیں ہو سکتی ہے تو ایک بلڈنگ کی اگر کئی منزلیں ہوں تو الگ الگ منزلیں ہوں. آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم کلاس روم میں بیچ میں ایک ایسی لکڑی کی پلائی ووڈ کی دیوار ہو کہ لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ رہیں. یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے کہ مدرسوں میں کتنے بچے اور بچیاں آ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں 2010 میں 9 یا 10 میں جب ایڈوانی وزیر داخلہ تھے، شاید اس سے اور پہلے کی بات ہوگی، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ مدرسوں میں آنے والے طلبہ کی تعداد 0.8 ہے، یعنی 100 میں ایک بھی نہیں ہے. 0.8 100 میں گویا کہ اتنے کم بچے ہیں. لیکن یہ مدرسوں میں طلبہ کی تعداد اب تو شاید اور کم ہو گئی ہوگی، چونکہ لاک ڈاؤن کے بعد پورے ملک کے مدرسوں میں طلبہ کی تعداد کم ہوئی ہے. تو ان بچوں کے لیے تو ہم فکر کریں، لیکن یہ جو ہمارے بقیہ 999 بچے ہیں، کیا ان کے دین کے لیے فکر کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ ہر مسجد کے تحت اسکول ہو، ہر دینی مدرسے کے تحت اسکول ہو. اسکول چلانے والے لوگ علماء ہوں، دیندار لوگ ہوں، دینی اور مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، تاکہ وہ دینی فضا کے ساتھ ان کو تعلیم دے سکیں. یہ ہماری مسجدیں ہیں. دیکھیے اتنی بڑی مسجد ہے، کیا ہم اس جگہ کو
اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اگر ہم فیس لے کر تعلیم دیں، کمرشیل انداز پر چلائیں، تب تو شاید اس کا استعمال اس مقصد کے لیے جائز نہیں ہو. لیکن اگر چیریٹی بیس پر آپ چلائیں، واجبی فیس لے کر چلائیں، اور اس میں اصلی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دیں، جس سے نماز میں اور مسجد کی عبادتوں میں اور اعمال میں کوئی خلل نہیں ہو، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں یہ ضرور جائز ہوگا. اس لیے کہ امت کے لیے ضرورت ہے، امت کے دین اور ایمان کی حفاظت اس میں مضمر ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، مجھے آپ سے ہی عرض کرنا ہے کہ ایک تو ہم اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھیں، اور یہ ماحول ہم بنائیں اپنے لوگوں میں کہ دیکھو مصیبتیں آ سکتی ہیں، لیکن پہلے سے ذہن بنا کر رکھو کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے لہو کا آخری قطرہ کیوں نہ بہا دیا جائے، لیکن کوئی شخص ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکے گا. اس بات کو بار بار کہنا چاہیے، اس بات کو بار بار لوگوں کا ذہن بنانا چاہیے. اور دوسرے، توحید اور کفر کی حقیقت کو سمجھانا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھا ہے. ہمارے لیے کسی دیوی کو، دیوتا کو، ہم دوسروں کی جو مقدس شخصیتیں ہیں ان کی بے احترامی نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کو معبود نہیں مان سکتے. یہ بات اپنے بچوں کے ذہن میں، نئی نسل کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ بٹھالنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اس ملک میں ہم اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنی دینی شناخت کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ہم دنیا کے دوسرے کاموں میں آگے بڑھ جائیں، دوسرے مواقع ہم کو حاصل ہو جائیں، لیکن دین کی نعمت سے محروم ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کمزور پڑ جائے، تو یہ بہت گھاٹے کا اور نقصان کا سودا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.